لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام کی ہے۔ اب مکہ میں بارش نہیں برس رہی ہے، اب ان کے لینڈلارڈوں نے، مشرکین کے بڑوں نے یہ عہد لیا، 32 بڑے تھے اور ایک بہت بڑا برتن لایا ہے اور اس میں جانور کا خون بہا دیا گیا اور جانور کے خون میں ہاتھ رکھ کر انہوں نے یہ عہد لیا کہ جب تک بارش نہیں برسے گی اس وقت تک ہم کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، چاہے ہمارے موت ہی کیوں واقعہ نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ان میں شامل ہے، ابو طالب، اور یہ طے ہوا کہ رات کو کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑیں گے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو طالب جب اس عہد و پیمان کے بعد رات کے وقت کعبے کی طرف جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، چچا جان کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے عہد و پیمان لیا ہے اور چونکہ مکہ پر قحط سالی ہے، بارش نہیں برس رہی ہے اور سارے لوگ جو ہے اس بات کے لیے ابھی جمع ہوئے ہیں، 32 سربراہان قریش، 32 ان کے بڑے، 32 ان کے لینڈلارڈ، انہوں نے اس برتن میں ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان لیا اور میرے عزیز ساتھیوں کعبۃ اللہ کی طرف رات کو آئے اور لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اب یہ سلسلہ ہوگا، سب کعبے کی دیوار کو پکڑ کر منت سماجت کر رہے، یا رب کعبہ اغثنی غیثا مغیثا، اے کعبہ کے رب ہماری اوپر بارش برسا دیجئے۔ میرے عزیز ساتھیوں رات گزر جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض یہ کر رہا تھا، اپنے چچا جان سے کہتے چچا میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں؟ کہا ساتھ چلے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اجازت ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ جب کعبے میں یہ لینڈلارڈ، یہ سربراہان قریش، یہ بڑے جمع ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، آپ بچے کو ساتھ کیوں لے کر آئے، لہذا آپ بچے کو واپس کر دیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں ابو طالب ان سے کہتے ہیں بیٹا آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں۔ اب میرے عزیز ساتھیوں یہ مانگتے ہیں یہاں تک کہ رات گزرنے کے بعد صبح ہو جاتی ہے، صبح ہو جانے کے بعد دھوپ نکل آتا ہے اور یہ مانگتے رہتے میرے عزیز ساتھیوں یہاں تک کہ ان کی جو ہے پسینہ اور گرمی کا موسم ہے، گرمی کا عالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں کہ چچا آپ مجھے اجازت دو، میں رب سے مانگوں گا، اللہ رب العزت بارش برسا دے گا۔ چچا غصہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے لوگ سارے مانگ رہے اور آپ کہتے ہو کہ میں مانگوں گا تو بس بارش برسے گی اور آپ لوگوں کی مانگنے سے نہیں برسے گی، آپ پیچھے ہو جاؤ۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آتے ہیں اور اپنے چچا جان کو دیکھتے ہیں ان پر پسینہ پھوٹ رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جب ان کو دیکھتے ہیں تو آنکھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے چچا جان اس لیے نہیں آیا ہوں، آپ کو پسینے میں شرابور دیکھ کر آپ کے پسینے کو صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں چچا اپنے ساتھ ان کو لگا لیتے ہیں اور پھر جب گلے سے لگاتے ہیں تو کہتے چچا جان آپ اجازت دو میں کام کر لیتا ہوں، بارش برس جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں چچا جان تو اس بات کو نہیں مانتے، لیکن قریب میں ایک شخص نے یہ بات سنی
اور چیخنے لگا کہ پانی آ گیا، بارش برس گئی، پانی آ گیا۔ لوگوں نے کہا باولا تو نہیں ہوا، کیا کہہ رہے ہو، کہاں ہے پانی؟ کہا محمد نے کہا کہ میں ایک عمل کر لیتا ہوں، لہذا اس عمل کی وجہ سے پانی برس جائے گا۔ یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اب کیا ہے؟ 9 سال کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے کہ میں ایک عمل کروں گا، اس سے جو ہے پانی برس جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب یہ لوگ تک گئے، رات گزری ہے اور دن کا آدھا حصہ گزرا ہے، دھوپ کی وجہ سے پسینہ ان پر پھوٹ رہے، پسینے کی وجہ سے سرابور ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، کہہ رہے جب یہ تک گئے تو انہوں نے کہا کہ کرے محمد عمل کرے، ہم جو ہے مطلب اسی لیے تو آئے ہیں کہ پانی برس جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ لوگ پانی مانگ رہے تھے، آپ کس لیے جمع ہو پانی مانگنے کے لیے؟ کہا یہ بتاؤ جب آپ لوگ پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں کہاں تھا؟ سب نے بتایا آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اب جب میں بارش مانگوں گا، پانی مانگنے کے لیے آ گیا ہوں گا، آپ پیچھے ہو جائیں۔ اب وہ سرداران قریش ہیں، لاڈ ہے، چونکہ جو تکے ہوئے تھے 20 سے انہوں نے مان لیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی مانگیں گے۔ باقی 12 جو ہے ڈٹ گئے کہ ہم بڑے ہیں، ہم لاڈ ہیں، ہم قبیلے کے سردار ہیں، ہم یہ ہے ہم وہ ہے، لہذا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا، کہا میری بات مان لو، اگر محمد ابھی یہاں سے واپس چلا گیا، 12 سے کہا یہاں سے واپس چلا گیا، اور یہ بات آپ یاد رکھو، پھر قیامت بھی آ جائے گی، مکہ میں پانی نہیں آئے گا۔ اب وہ پیچھے والے ان کے پیچھے آ گئے کہ بھائی پیچھے ہٹو، یہ بندہ جو آپ کو کہہ رہے یہ بات مان لو، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب وہ ان سب کو جو ہے سمجھا رہے، اور وہ 12 کو بھی انہوں نے پیچھے کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو شعر کے انداز میں ذکر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے، ایک ادا۔ یہ لوگ جب پیچھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ایک مرتبہ یوں دیکھا، چہرہ اوپر کیا ہلکا سا، یوں چہرہ کرنے کی وجہ سے آسمان پر بادل آ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ میرے شکل کو دیکھیے، جب تھوڑا سا اور اوپر کیا میرے عزیز ساتھیوں بارش برسنے لگتی ہے، اور پھر جب زیادہ کیا تو میرے عزیز ساتھیوں ایسی بارش ہوئی، ساری سرداران قریش، سارے لوگ مکہ کے شہر میں، مکہ کی قریہ میں، مکہ کی بستی میں، مکہ کے پہاڑوں میں، ہر جگہ بارش ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یستسقى الغمام بوجهه، انہوں نے شعر میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے، آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں آپ کے چہرے کی وجہ سے، آپ کے چہرے انور کی وجہ سے، آپ کے نور مبارک چہرے کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش برسا دیتے ہیں۔ یستسقى الغمام بوجهه۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ادا، اس انداز کی وجہ سے مکہ والوں کو جو ہے بارش عطا کی، اور مکہ والوں کے اوپر پانی برسایا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔